جی السلام علیکم وارث بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ. وارث بھائی، جیسے پتہ ہے آپ کو کہ رمضان کی آمد ہے، ہر سال یہ مہینہ آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے سے کیا مقصود ہے؟ بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آسان الفاظ میں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ ماہ تربیت ہے. یعنی مسلمانوں کی جو اخلاقی، روحانی، جسمانی تربیت ہے، یہ اس کا مہینہ ہے. جی مزید یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس میں تین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اس کی کتابیں، فرشتے، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوں، تمہارے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. اب ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو عبادت ہی بڑی مشقت والی ہے. یعنی سارا دن آپ نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، آپ نے حلال منکوحہ کے پاس جانے سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے، جی اور اس کے علاوہ آپ نے جھوٹ، غیبت، چغلی سے بھی آپ نے بچنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو بڑی ٹف عبادت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محض مشقت تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ مشقت ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ویسے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے اجر و ثواب والی عبادت ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. جی آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ کتنی دیر؟ یعنی جتنی دیر پڑھیں گے اتنی دیر آپ کو اس کا اجر و ثواب ہوگا. آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو تھوڑے عرصے کے لیے اس کا آپ کو اجر ملتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو طویل ترین عبادت ہے. یعنی آپ نے صبح سحری میں روزے کی نیت کی، اور اس کے بعد آپ مسلسل حالت عبادت میں ہیں یہاں تک کہ آپ روزہ افطار کر لیں. تو یعنی یہ اتنی عظیم عبادت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محض یہ اجر و ثواب والی عبادت انہی کو نہیں دی تھی، بلکہ تم کو بھی یہ عبادت عطا فرمائی ہے. تو بات واضح ہے نا کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ نے روزے ایسے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر فرض کیے تھے. اگر تم اس کو مشقت سمجھتے ہو تو یہ مشقت تم سے پہلی قوموں کو بھی، اگر تم اسے اجر و ثواب والا کام سمجھتے ہو تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی، تو تم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اجر و ثواب عطا فرمایا. اور تیسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے، تو وہ مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو چیزوں کو چھوڑ کے، اس سے پیچھے ہٹ کے، یعنی حلال چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے ہمارے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی 1,00,000 روپے بھی دے اور کہے کہ ایک پانی کا گھونٹ لے لے تو آپ نہیں پئیں گے. یعنی یہ اللہ نے حلال چیزوں کو بھی ہمارے لیے حرام قرار دے دیا تاکہ تمہیں جو ہے وہ چیزوں کو چھوڑنا، اللہ کے لیے چھوڑنے کی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہو جائے، عادت بن جائے. یہی ہے تقویٰ، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیں. ہم زنا سے، بدکاری سے، حرام کاری سے، بد نظری سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، حرام مال سے، یعنی ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیں. یہ اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے اندر تو یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں سے اجتناب کر سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے میں اجر و ثواب دیا، خوب اجر و ثواب دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی. اس سے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یس یو کین ڈو دیٹ، تم کر سکتے ہو، تم تھوڑی سی ہمت کرو تو کر سکتے ہو. ایک بار میرا بیٹا کہنے لگا کہ بابا یہ رمضان ہر سال کیوں آتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ رمضان ہر سال ایک بات بتانے کے لیے آتا ہے اور سویا ہوا احساس جگانے کے لیے آتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ رمضان ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے، یہ امت مسلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظیم قوم ہے. تم اللہ کے ایک حکم کے اوپر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہو تو پھر حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو یہ مقصود ہے. اب بعض اوقات یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقویٰ جو ہے شاید یہ کوئی خوفناک چیز ہے. مثلاً جس طرح اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، کہ جس طرح اس کی وضاحت کی جاتی ہے کہ تقویٰ جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں.
تو یہ ڈر ویسا نہیں ہے جیسے کہ انسان آگ سے ڈرتا ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، گہرائی سے ڈرتا ہے، سانپ یا بچھو سے ڈرتا ہے. اس سے تو بچنے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں میں اس سے دوچار نہ کر دیا جاؤں. جی لیکن یہاں پہ تقوی کا جو مطلب ہے، جو اہل دل نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی سے بچنا. اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائے، اس کی خفگی سے بچنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سے اپنا چہرہ نہ پھیر لے، اس کے چہرے پھیر لینے سے بچنا. تو یعنی یہ وہ ہے کہ جس طرح کسی محبوب کے روٹھ جانے سے، ناراض ہو جانے سے انسان کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے، یہ وہ ڈر ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو دراصل اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفگی سے بچنا، یہ دراصل تقوی ہے. مزید یہ ہے کہ اس تقوی کو پہچاننے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک صحرا کے ایک مقام پہ انہوں نے اپنا کھانا نکالا، دسترخوان لگایا اور کھانے لگے تو ایک چرواہے کو دیکھا. اس چرواہے سے کہا کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی شامل دسترخوان ہوئیے. تو انہوں نے کہا کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اتنی شدت کی گرمی ہے، حدت کی گرمی ہے، اور آپ نفلی روزہ ہے تو چلے ایک آدھا لقمہ لگا لے، کون دیکھ رہا ہے؟ مزمل انہوں نے کہا کہ آئین اللہ، آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر اللہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ان کے دل میں اس کو جانچنے کا ایک اور دائیا پیدا ہوا، ایک اور جذبہ پیدا ہوا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ آپ کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے مالک کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں اس کا معاوضہ بھی دوں گا اور آپ کو گوشت بھی دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کون سا پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے پھر وہی جملہ کہا، عین اللہ، میرا جو مالک ہے، جو دنیا میں میرا مالک ہے، جو بکریوں کا مالک ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کہاں پہ ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو روزہ اصل میں یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، یہ ماہ رمضان یہ احساس پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جتنی عبادت ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے سامنے ہوتی ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو کسی کے سامنے نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ اور آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے. آپ تنہائی میں جا کے، پچھلے کمرے میں، آپ بیسمنٹ میں، آپ کہیں اسٹور میں جا کے آپ ایک گھونٹ پانی کا لے لیں، کس کو پتہ چلے گا؟ یہ خالصتاً آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. بے شک. یہ اصل میں یہ احساسات، یہ کیفیات، یہ جذبات پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان آتا ہے. وارث بھائی، اب ایک اور سوال یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو صحابہ کرام اس کی تیاری اور استقبال کیسے کرتے تھے؟ آپ حیران ہوں گے کہ سلف صالحین میں کچھ ایسے جو ہے وہ بزرگ بھی تھے کہ جو 6 ماہ قبل یہ دعا مانگنی شروع کر دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان عطا فرما دیتے تو پھر 6 ماہ یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادات کو قبول و منظور فرما لیجیے. یعنی یہ داعیہ تھا، یہ جذبہ تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کی جو ہے وہ اس کا استقبال اور اس کی تیاری کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم رمضان میں پہنچیں گے تو یہ کریں گے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا تو انشاءاللہ خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اجر و ثواب حاصل کریں گے اور خوب عبادات کریں گے. وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ ہے کہ اخلاص سے نیت اختیار کرو، یعنی اپنی نیت کی اصلاح کرو. یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو ہم نمود و نمائش میں بھی لگ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت افطار کی تیاری میں بھی لگ جاتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ دیگر معاملات بھی کرنا شروع، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن شاید ہم اپنے آپ کو یہ بات سمجھانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے کہ جس طرح یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عبادت میں خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کرنے جا رہا ہوں،
اللہ مجھے ہر عمل اپنی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ اخروی کامیابی اور کامرانی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. شاید ہم کہیں بھول جاتے ہیں یا اس طرح اٹینشن اختیار نہیں کرتے. تو فرمانے لگے کہ رمضان کی تیاریوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کی جائے کہ یہ رمضان، یہ عبادات، یہ صدقہ خیرات، یہ سحر و افطار خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اخروی نجات کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے میں یہ جو ہے نا وہ اعمال کرنے جا رہا ہوں. دوسری بات کہ خالصتاً جو ہے وہ اپنے دل کو پاک کیا جائے نفاق سے، عجب سے، ریاکاری سے، کینہ سے، بغض سے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی صاف شفاف کوئی مشروب یا دودھ آئے تو کیا آپ اسے گندے برتن میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ دل کا ہے کہ اگر دل میں اخلاص نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، کینہ بغض اور حسد سے بھرا ہوا ہے، تو ہم یعنی دل سے کیسے عبادت کر پائیں گے، دل سے کیسے جو ہے وہ خشوع و خضوع اختیار کر سکیں گے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو نہایت پاک کرنا ہے کینہ بغض حسد سے، عجب ریاکاری سے، خود پسندی سے. میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ ایک دن کلاس میں استاد نے کہا کہ کل آپ سارے آدھا کلو ٹماٹر لے کے آئیے گا. تو تمام اسٹوڈنٹ نے حیرانگی کا اظہار کیا. تو استاد نے کہا کہ ایک سبق ہے جو آپ کو سکھانا مقصود ہے. اور وہ تمام بچے آدھا کلو ٹماٹر لے کے جب کلاس میں آئے تو انہوں نے شاپر نکالنے کی کوشش کی. تو استاد نے کہا کہ نہیں، بیگ میں ہی رکھو. اب سارا دن کسی نے کتاب نکالی، کسی نے کاپی نکالی، کسی نے پینسل نکالی، کسی نے پینسل ڈالی. کچھ ٹماٹر پھٹ گئے، کچھ چپک گئے اور اسی طرح لیک ہوئے. کچھ کتابوں کے لگے، بیگ میں ان کا جو ہے وہ لیکوڈ نکلنا شروع ہوا. تو اب بدبو بھی آنا شروع ہو گیا. اب صبح سے لے کے شام ہو گئی تو بچوں نے شکایت کی کہ استاد صاحب یہ تو اب اس سے سمیل آنا شروع ہو گئی، تو اب پلیز اس کو. تو استاد نے کہا کہ آج نہیں کل نکالیں گے. اب کل تک مزید جو ہے وہ ایک ایسی بدبو پھیل گئی پوری کلاس میں کہ لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا. کہا کہ استاد جی اب بس. تو استاد نے کہا کہ اچھا شاپر سے نکالو. کچھ شاپر سے نکالا، کچھ کتابیں بھی گندی، بیگ بھی گندا. اس کو صاف کیا، دھویا اور سب نے سوکھا سانس لیا. استاد نے کہا کہ بیٹا یہ حلال چیز ہے، ہم سبزی میں ہنڈیاں میں پکانے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں اور ہم سیلڈ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ پھٹی ہے، اس کا کچھ پانی نکلا ہے اور اس کی بدبو تم سے برداشت نہیں ہو رہی. تو یہ تو تم ٹماٹر کی اسمیل 2 دن برداشت نہیں کر سکے. تو سوچو کہ تمہارے دلوں میں کینہ بغض حسد کے سبب سے جو تعفن پیدا ہوتا ہوگا، اس سے تمہاری روح کس قدر جو ہے وہ متاثر ہوتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات بجا لانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف بھی کرنا پڑے گا کینہ بغض اور حسد سے. تیسرا یہ خالصتاً جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کمروں کو صاف کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، ہم خوشبودار بناتے ہیں، ہم وہاں اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اچھی چادریں بچھاتے ہیں، اچھے کشن رکھتے ہیں، اچھے تکیے لگاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسے بالکل. رمضان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہے اور اس کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس لیے دلوں کو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہمیں صاف کرنا پڑے گا. اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، خالصتاً توبہ کرنی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو ویسی توبہ کرو جیسی توبہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے. یعنی سچی توبہ کرو. تو سچی توبہ کریں گے تو یہ دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مہمان کی آمد یا اس کے استقبال کے یا اس کے رہنے یا اس پہ عمل کرنے کے قابل ہوگا. وگرنہ تو پھر رمضان آئے گا، گزر جائے گا. یاد رکھیے گا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے مہمان کی قدر کرتے ہیں نا، مہمان وہیں بار بار آتا ہے. اور جہاں پہ مہمان کی قدر نہیں کی جاتی وہاں مہمان نہیں آتے. اور یہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے اور یہ انہی لوگوں کو فائدہ اور نفع دے گا کہ جو اس کی قدر کریں گے. اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہمان کو بار بار بھیجیں گے. لہٰذا رمضان کی آمد میں جو فوری طور پہ 3 کام کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا یہ کہ اپنے دل کو کینہ بغض اور حسد سے پاک اور صاف کریں. اور تیسرا یہ کہ سچی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار بجا لائیں
تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جی جزاک اللہ وارث بھائی. وارث بھائی جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں خواتین ڈفرینٹ ڈشز بناتی ہیں کہ افطاری کے لیے کھانا لگانا ہے, تو کیا رمضان صرف کھانے پینے کا نام ہے؟ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, یہ تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے, یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. لیکن چونکہ مرد حضرات, بچے اور نوجوان, ان کی خواہشات اس قدر ہوتی ہیں کہ جی ہم نے افطاری میں یہ کھانا ہے, کاش کہ ان کو ان خواتین کا بھی احساس ہو. صبح ہم سے پہلے اٹھتی ہیں اور رات کو ہم سے بعد میں سوتی ہیں. ان کا بھی تو جی چاہتا ہوگا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور قرآن مجید کی تلاوت کریں, یہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں, یہ بھی اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں, یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں, یہ بھی تسبیحات کریں, یہ بھی ذکر و اذکار کریں, یہ بھی لمبے لمبے سجدے اور رکوع بجا لائیں. ان کا نہیں جی چاہتا ہوگا. کس کا جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں وہ چولہے کے آگے کھڑی رہے, تپش برداشت کرتی رہے, مختلف ہنڈیاں بناتی رہے, پیاز کاٹے اور ساتھ میں آنسو بہاتی رہے, مرچیں کاٹے تو ہاتھوں پہ جلن محسوس کرتی رہے. ان کا بھی جی چاہتا ہے, لیکن وہ کچھ ایسے ناعاقبت اندیش مردوں کے خوف سے بیچاری جو ہے وہ کچن میں, کچھ ضرورت بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً ان کا جو ہے وہ اجر و ثواب بھی ہے. بعض اوقات تو روزے بھی رکھے ہوتے ہیں. جی بالکل. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو اس میں جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کرنا چاہیے, تراویحوں کی تیاری کرنی چاہیے, قرآن مجید کی تیاری کرنی چاہیے, تلاوت میں ان کو لگائیں, جیسے کہ بھی کھانا پینا ہو جائے گا, بس آپ میرے ساتھ جو ہے نا مجھے اور میری اولاد کے جنت میں دخول کے لیے میری معاونت کریں, میری مدد کریں, تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے. یہ تو قرآن کا مہینہ ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے جو ہدایت ہے عوام الناس کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن پڑھتے, رسول اللہ سنتے, رسول اللہ قرآن پڑھتے, جبرائیل علیہ السلام سنتے. اور ہمارے ہر طرف دیکھیں کہ قرآن کے دور ہو رہے ہوتے ہیں, تراویحوں میں قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ یعنی پورا ایک ماحول ہوتا ہے. تو یہ تو قرآن پڑھنے پڑھانے کا, سیکھنے سکھانے کا, ذکر و اذکار, تلاوت, یعنی جو بھی آپ نے کی بجا لا. یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, یہ تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. استاد جی فرمانے لگے کہ اپنے مزدوروں کا خیال کرنا. میں نے کہا استاد جی آفس میں جتنے بھی احباب ہیں الحمدللہ 2-3 گھنٹے کی ریلیکسیشن دیتے ہیں انہیں. میں نے کہا میں گھر کے مزدور کی بات کر رہا ہوں. استاد جی گھر کے کون سے مزدور؟ استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا وہ مزدور جو زندگی میں ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی, اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی, یعنی تیری بیوی, اس کا بھی خیال رکھنا. وہ اپنے والد کے گھر میں رانی اور شہزادیوں کی طرح رہتی تھی, اور اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادات میں مشغول کرنے کی کوشش کرنا, اس کو سہولیات دینا, اس کے لیے بھی راحت و آرام کا سامان کرنا, یعنی اس کو مزدوروں کی طرح جوت کے نہ رکھنا, یعنی اس کے لیے بھی راحت و آرام اور آسانیوں والا معاملہ کرنا, تاکہ وہ بھی اپنے رب کے ساتھ چپ کے باتیں کر سکے, راز و نیاز کی باتیں کر سکے, عز و انکساری کے ساتھ اپنی جو ہے وہ مناجات اور التجاعات اللہ کے حضور جو ہے وہ بجا لا سکے. تو اس کے لیے بھی سہولت اور آسانی والا معاملہ فرمانا. تو یہ یقیناً ہماری خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. شاید وہ ہمارے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں کہ میاں صاحب کو دہی بڑے بھی چاہیے, ان کو سموسے بھی چاہیے, ان کو پکوڑے بھی چاہیے, تو اس لیے وہ بیچاری, وگرنہ ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی خوب عبادت بچا لائے. بے شک بالکل. تو اس میں بہت ضروری یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں اپنے نظم الاوقات کی پابندی کرنی چاہیے. اپنے معاشی معاملات کو, اس مہینے میں تو ویسے ہی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشی جو اوقات ہیں ان کو کم کر کے تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کر سکیں, ذکر و اذکار میں زیادہ سے زیادہ مشغول کر سکیں, اور اس میں اپنے بیوی اور بچوں کو جو ہے وہ انوالو کر کے, تاکہ آج تو ہم ہیں کل نہیں ہوں گے, تو اگر وہ اس پہ عامل ہوں گے تو ہمارے لیے قبر میں یہی ایک جو ہے وہ اعمال کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہوگا
کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کو عبادت کے اوپر لگایا تھا تو ہمارے پیچھے وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو اس کا میرا خیال ہے کہ ہمیں خوب جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. جزاک اللہ. وارث بھائی اب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. رمضان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے، بہت فضیلت والا ہوتا ہے. اس کو گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس طرح مہینوں کا سردار رمضان ہے، اسی طرح ہی عشروں کا سردار یہ آخری عشرہ ہے، اور راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کو بھی نازل کیا، زبور کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، قرآن کو بھی نازل کیا. اور آخری عشرہ جو ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کو 83 سال 4 مہینے کی عمر میسر آئے. ابھی تو یہ اوسطاً رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی. لیکن اس میں ان 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب ہے. آپ امیجن کیجئے کہ اگر کسی کو 100 سال کی عمر بھی میسر آ جاتی ہے تو بھی وہ 83 سال کی عبادت نہیں کر سکتا. اس میں اس نے سونا بھی ہے، اس نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، وقت اور بھی کاموں میں مشغول ہوگا، لیکن ایک رات کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 84 سال اور 4 مہینے کی عبادت قرار دیا. اب آپ کے پاس یہ 10 چیک ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ 10 راتیں 10 چیک ہیں. اب آپ اس کو کیسے کیش کروانا چاہتے ہیں یہ اب آپ کے اوپر ہے. روزے کا معاملہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پتہ ہے، ذکر و اذکار کرنے کا ثواب پتہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب پتہ ہے، زکوٰۃ دینے کا ثواب پتہ ہے، جہاد کرنے کا ثواب پتہ ہے، قتال کرنے کا ثواب پتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام اعمال کا اجر و ثواب بتا دیا. اگر نہیں بتایا تو روزے کا نہیں بتایا. وہ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اس سے اہل لغت نے 2 مطلب نکالے ہیں. ایک مطلب یہ کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. جزا اللہ تعالیٰ جزا، وہ کیسے؟ وہ اس کے لیے آپ کو ایک مثال سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ بہلول دانا محمود غزنوی کے دربار میں موجود تھے، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اعلان کیا کہ آج دربار میں موجود لوگ جس چیز کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں گے وہ اس کی ہوئی. کسی نے بادشاہ سلامت کی تلوار پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کرسی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پوشاک پہ ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جو ہے وہ ان کے کمان پہ ہاتھ رکھا. لہٰذا جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا وہ اس کو دے دی گئی. بہلول سے پوچھا کہ بہلول تم نہیں کسی چیز پہ ہاتھ رکھو گے؟ وہ خاموشی کے ساتھ آئے اور بادشاہ سلامت کے کندھے پہ ہی ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو جس شخص کو تم بے وقوف سمجھتے ہو یہ سب سے زیادہ ذہین نکلا، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ بادشاہ جس کا گویا کہ سب کچھ اس کا. تو اب آپ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب جس کا گویا کہ سب اس کا. تو مختصر اس کی سمری یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے کینہ بغض حسد سے، توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، تاکہ رمضان کی ہم ایسی جو ہے وہ تیاری اور اس کا استقبال کر سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنا مہمان ہر سال ہمارے ہاں بھیجے اور ہر سال ہم اس سے جو ہے وہ خوب مستفید ہو سکے. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیت کریں کہ ہم نے رمضان میں تلاوت قرآن کرنی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تلاوت ہو سکے، تو ہمارے سلف کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب ان کے وقت میں برکت نہیں ہوتی تھی تو وہ زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ وقت میں تلاوت کرتے تھے ہمارے وقت میں اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرما دیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے دسترخوان ہی جو ہے وہ کھانوں سے مزین کیے جائیں، بلکہ اس میں ہمیں غربا کا بھی خیال کرنا ہے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیے جاتے ہو. اگر رمضان میں اللہ زیادہ نعمتیں عطا فرما رہے ہیں تو ہمیں زیادہ تقسیم بھی کرنا چاہیے، کوشش کریں کہ اس میں صدقہ خیرات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ
جب رمضان آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت آندھی کی طرح ہو جایا کرتی تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے، نیند کو سیکریفائی کیجئے۔ ہمارے یہاں تو اب یہ رواج بن گیا ہے کہ روزہ رکھ کے ہم سو جاتے ہیں اور پھر شام کو اٹھتے ہیں، تو روزہ مشقت کا نام ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہم نے چیلنجز کو دیکھنا ہے، جس سے ہم نے سیکھنا ہے، جس سے تقوی اختیار کرنا ہے، جس سے گناہوں سے بچنے کی ایک پریکٹس کرنی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانی ہے۔ اس میں درس و تدریس میں شرکت کیجیے، تراویحوں کا اہتمام کیجیے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیے، بچوں کے ساتھ کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع تراویحوں کے بعد جو ہے وہ بچوں کے ساتھ قرآن کا دور ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اس کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ وارث بھائی۔ بارک اللہ فیک۔